سب مسلمان بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماج سے محروم ہو چاہے بولنے والے ہوں، وہ کوئی بھی مسئلہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ایک سماج سے محروم بھائی ہیں، وہ ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کو مبارک کرے۔ میں حیدرآباد کے قریب رہنے والا ہوں اور اپنا اشارہ بتایا۔ میری ایک والدہ بوڑھی ہے اور وہ شوگر کی مریض ہے، تو بہت کمزور ہے اور بار بار وہ گر جاتی ہیں، بے ہوش ہوتی ہیں، تو روزے نہیں رکھ سکتی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے والدہ نے 30 دن روزے نہیں رکھے ہیں، پورے رمضان کا مہینہ روزے نہیں رکھے ہیں، تو اس کے لیے فدیہ میں دے سکتا ہوں، جیسے صدقہ فطر کے برابر، یعنی آج کل 250 روپے ہیں، تو 30 روزے ہیں، اس میں 250 کو ضرب دے کر تو یہ تقریباً بنتے ہیں 7,500 روپے۔ تو میں کسی غریب کو پیسے دے دوں، یا میں چاہوں تو کپڑے دے سکتا ہوں، یا میں شربت کوئی اور چیز کھانے پینے کے میں ان کو دے سکتا ہوں، تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ جو خاتون یا مرد بوڑھے ہو گئے ہیں اور بیمار ہیں اور بہت کمزور اور ضعیف ہو گئے ہیں، اور وہ امید بھی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ صحت یاب ہو کر روزے رکھ سکیں گے اور روزے لوٹا سکیں گے، اور ان کے روزے جاتے رہیں۔ دیندار اور مستند ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ یہ روزے نہیں رکھ سکیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور روزوں پر قدرت نہیں ہے اور بیمار رہتے ہیں، تو ان دونوں صورتوں میں ضروری ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے ان کی طرف سے۔ فدیہ جیسے میں نے اوپر لکھ دیا ہے، تو فدیہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک روزے کی فدیہ ابھی اپریل 2023 ہیں، اور صدقہ فطر کے برابر وہ فدیہ ادا کرنا ہے، جو ابھی بنتا ہے تقریباً 250 سے 300 روپے کے لگ بھگ، تو 300 ادا کیا کریں، تو اس حساب سے پورے مہینے کے 300 کے اعتبار سے ضرب دے دی جائے تو یہ تقریباً 9,000 بنتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی جو بیمار تھا اور فدیہ ادا کر چکا ہے، اگر وہ صحت یاب ہو جاتا ہے تو اس کو روزے قضا کرنا ضروری ہوں گے۔ وہ جو روزوں کے فدیہ ادا کر دی اس کا اجر ملے گا، لیکن اب صحت اور طاقت آ گئی تو روزوں کی قضا کرنا ضروری ہوگا، یہ بات سمجھ لیں۔ اچھا، یہ بات تو ہو گئی۔ ایک اور سماج سے محروم نے ایک سوال مجھ سے کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا یہ اشارہ ہے اور میں اسلام آباد میں رہتا ہوں۔ تعارف ہونے کے بعد ایک گزارش ہے کہ پہلے میں نے آپ سے کچھ سوال کیے تھے، آپ نے جواب دیے تھے، تو جواب دینے کا شکریہ۔ ابھی مزید میں آپ سے 2 سوال کروں گا۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، پھر 2 رکعتیں سنت ہے، پھر نفل، تو یہ مغرب کی نماز ایک آدمی امام کے ساتھ پڑھتا ہے اور امام کے ساتھ نیت اس نے باندھ دی، اور دوران نماز ان کی ریح خارج ہو گئی، یعنی ہوا خارج ہو گئی، وضو ٹوٹ گیا، تو اب اس نے 3 رکعتیں پوری کی، اور اس کے بعد جا کر انہوں نے وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد وہ آئے اور 3 رکعتیں دوبارہ دہرا دی، تو آیا یہ 3 رکعتیں دہرانا اس طرح یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ مجھے بتا دیجیے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ مغرب کی نماز 3 رکعتیں ہوں یا عشاء کی نماز 4 رکعتیں فرض ہوں، اور امام کے ساتھ ایک آدمی اس کو ادا کرتا ہے، ریح خارج ہو گئی، تو اس کو فوراً وضو کے لیے جانا چاہیے۔ اگر وہ نہیں گیا اور شرم اور حیا کی وجہ سے نہیں گیا تو ان کو گناہ کبیرہ ہوگا، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، شرم نہیں کرنی چاہیے۔ یہ اللہ پاک کا حکم ہے کہ فوراً جائیں، اور نمازیوں کے سامنے سے گزرنا بھی اس کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ بہت ضروری ہے ان کو وضو کرنا۔ وضو کے لیے وہ نمازیوں کے سامنے سے گزر جائے، اس کی اجازت ہے، اور وہاں پر گیا، اس نے وضو کر کے واپس آیا تو دیکھا کہ جماعت ختم ہو گئی ہے، تو وہ اکیلے میں مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں وہ ادا کر لے۔
اب یہ مسئلہ سمجھنے کے بعد ایک اور مسئلہ سمجھ لے کہ ایک آدمی وضو کرنے کے بعد جب آتا ہے تو وہ دوسری رکعت ان کی نکل گئی ہیں، یعنی جماعت سے رہ گئی ہیں، اب 2 رکعتیں باقی ہیں، تو وہ ان 2 رکعتوں کو ادا کرے گا۔ اب جماعت کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے، پہلے تو 1 رکعت اس نے پڑھ لی تھی اور دوسری رکعت ان کی وضو کرنے کی وجہ سے رہ گئی تھی، تو اب وہ آخری 2 رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ جب وہ اس کو ادا کرے گا، امام صاحب سلام پھیرے گا، تو اب اس کو چاہیے کہ یہ آدمی جس کا وضو ٹوٹا تھا یہ کھڑے ہو جائے اور اس 1 رکعت کو جو اس کا رہ گیا وضو کرنے کی وجہ سے اس کو پورا کر دے اور جماعت اس کی پوری نماز ہو گئی۔ تو اس کے 1 رکعت جو وضو لیے جانے کی وجہ سے رہ گیا تھا تو نماز یعنی آخر میں اس کو ادا کر لے اور اس کی 4 رکعت پوری ہو جائے گی۔ اور آپ سے گزارش ہے ایک مسئلے کے بارے میں کہ اگر جماعت کے درمیان آپ کو سخت تقاضا ہو جائے تو آپ اس کو روکے نہ، جو بہت زیادہ تقاضا ہو تو روکے نہ، بلکہ جا کے پیشاب وغیرہ کر کے وضو کر کے اور پھر جو ہے جماعت میں شامل ہو جائے۔ اگر معمولی سے تقاضا ہے تو اس کو برداشت کر لے کہ جس کی طرف دھیان بار بار نہیں جاتا تو اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ نے یہ مسئلہ سمجھ لیا ہوگا۔ اب یہ ایک سماج سے محروم دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں، ملاحظہ فرما لیجئے۔ میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کی شرٹ وغیرہ پہ کوئی شیر وغیرہ کسی جاندار کی تصویر ہے، یعنی کسی بھی جانور کا کوئی تصویر اس کی شرٹ پہ لگی ہوئی ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کی جائز نہیں ہے، یہ بتا دیجئے کہ ہاں یہ ایسا ہی ہے اور پھر اس کی وجہ بھی بتا دیں کہ کیوں یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور ان کے کپڑوں کے اوپر تصویر لگی ہوئی ہے جاندار کی اور وہ دکھائی بھی دے رہے ہیں تو اس وقت وہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ حرام ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جانور کی تصویر ہے لیکن چہرہ مٹا ہوا ہے تو اس صورت میں نماز جائز ہوگی، اور اگر کسی جانور کی کوئی تصویر لگی ہوئی ہے اور چہرہ بھی صاف نظر آ رہا ہے تو اس صورت میں نماز جائز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر اس چہرے کے اوپر کوئی ٹیپ وغیرہ کوئی اور چیز لگائی جائے اور اس کو چھپایا جائے تو اس صورت میں نماز جائز ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور سب سے گزارش یہ ہے کہ ابھی یہ شوال کا مہینہ ہے تو اس شوال کے مہینے میں یہ پوری مہینے میں انشاءاللہ وضو اور نماز کے مسائل بیان کیے جائیں گے، تو آپ وضو اور نماز کے مسائل کے بارے میں پوچھا کریں، کسی اور مسئلے کے بارے میں نہ پوچھا کریں۔ 2 ہی ہیں، ایک وضو اور ایک نماز۔ اس بارے میں جتنے بھی سوالات آپ بھیج دیں انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ یہ شوال کا پورا مہینہ چلے گا انشاءاللہ، پوری مہینے کے انشاءاللہ یہ ترتیب رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔